Start with the name of Allah, the most merciful and beneficent. Dear student, Assalamu alaikum. Welcome to all of you students in the Nation's School and College Ghazi. How are you students? I hope that you all are fine at home. Today we are going to start the reading of chapter number 1 for class 8th. The name of chapter 1 is Consolidation of British Rule. Now let's start chapter number 1, page number 2. Chapter number 1, Consolidation of British Rule. برطانوی اقتدار کا استحکام. جیسا کہ اسٹوڈنٹس آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ برصغیر پاک و ہند میں 2 قومیں آباد تھیں، ایک ہندو اور ایک مسلم. دونوں قومیں ذات پات، رہن سہن، رسم و رواج میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں. مسلمان ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ایک خدا پر یقین رکھنے والے تھے، جبکہ ہندو بتوں کی پوجا کرتے تھے، گائے جیسے جانور کو اپنا دیوتا سمجھتے تھے. اسی طرح دونوں قومیں ایک دوسرے کا وجود برداشت نہیں کر سکتی تھیں. قائد اعظم علامہ اقبال، سر سید احمد خان جیسے عظیم رہنماؤں کی وجہ سے پاکستان محرز وجود میں آیا. پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا. اب ہم پاکستان بننے کے پہلے حالات و واقعات پر روشنی ڈالیں گے. Let's start. The first topic is Queen Victoria's Proclamation and the Act of 1858, Transfer of Power to the British Crown. ایسٹ انڈیا کمپنی سے تاج برطانیہ کو انتقال اقتدار. Now let's start. Background. پس منظر. In the 16th century, 16ویں صدی عیسوی میں the European nations adopted the policy of colonization. یورپی اقوام نے نو آبادیاتی حکمت عملی اپنائی. پالیسی حکمت عملی. colonization نو آبادیاتی. They used to land in the weaker countries in the shape of traders and occupied them, جس کے تحت وہ کمزور ممالک کی طرف تجارت کی غرض سے جاتے تھے اور ان علاقوں پر قبضہ کرتے تھے. آکوپائڈ قابض ہونا، ٹریڈرز تجارت کی غرض سے. The European travelers discovered the sea route between Europe and India. یورپی سیاحوں نے یورپ اور ہندوستان کے درمیان سمندری راستہ دریافت کیا. سی روٹ سمندری راستہ. Similarly, the European nations, including Holland, France, England, UK, came to India as traders. اس طرح یورپی اقوام نے تجارت کی غرض سے ہندوستان کا رخ کیا. ان میں ہالینڈ، فرانس اور انگلستان کی اقوام نمایاں تھیں. The British established an organization, the East India Company, for trade purposes. انگریزوں نے تجارتی مقاصد کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا. It got influence and power. یہ کمپنی تقریباً 2 سال تک پاک و ہند میں اپنا اثر و رسوخ مستحکم کرتی رہی. This company was established with the approval of Queen Elizabeth I on 31st December 1600. یہ کمپنی 31 دسمبر 1600 کو ملکہ برطانیہ الزبتھ اول کی منظوری سے قائم کی گئی. Its first trading centers were set up in the Indian cities of Madras and Bombay in 1610 and 1611 respectively. اس کمپنی نے سن 1610 اور 1611 میں تجارتی چوکیاں ہندوستان کے شہروں مدراس اور بمبئی میں قائم کی. The British, who came to India as traders, wanted to occupy these regions for their personal gain. برصغیر پاک و ہند میں انگریز تجارت کی غرض سے آئے تھے. انگریز اپنے مفادات کی روشنی میں اس علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے تھے. Rulers and general public
were so unconscious and weak that the British adopted the policy of expansion and occupation. یہاں کے حکمرانوں اور بے بس عوام کی حالت دیکھ کر انگریزوں نے یہاں پاؤں جمانے کے منصوبے بنائے اور وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گئے. آفٹر دا ڈیفیٹ آف نواب حیدر علی اور ٹیپو سلطان کو شکست دینے کے بعد they rapidly made their position strong in Indo-Pak. انگریز بہت تیزی کے ساتھ پاک و ہند میں پھیلنے لگے. آفٹر دا آکوپیشن آف سندھ in 1843 and پنجاب in 1849. سن 1843 میں سندھ اور 1849 میں پنجاب پر قابض ہوئے. The state of Oudh was captured by them in 1856. نواب آف اودھ کی ریاست اودھ پر سن 1856 میں قبضہ کیا گیا. Due to certain reasons, a decisive war of independence was fought between the Indians and British in 1857. کچھ وجوہات کی بنا پر انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان ڈیسیسیو وار فیصلہ کن جنگ شروع ہوئی جسے جنگ آزادی سن 1857 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. The British won this war and occupied the whole of India. اس جنگ میں انگریزوں نے فتح حاصل کی اور سارے ہندوستان پر قابض ہوئے. اوکے اسٹوڈنٹس, آئی ہوپ دیٹ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ناؤ آپ کی ہوم اسائنمنٹ ہے کہ آپ اسی ٹاپک کو دوبارہ خود پڑھیں گے. تھینک یو.